درود پڑھیں محمد والے محمد پر۔ بھائی نعرہ صلوات۔ اب تو کرونا بھی ختم ہو گیا، اگر آپ فاصلے اگر درمیان کے ختم کر لیں تو زیادہ اچھا ہو جائے گا، تھوڑا تھوڑا تو بڑھائیں۔ ایک اور نعرہ صلوات۔ درود پڑھیں محمد والے محمد پر۔ حسین سے بات کیا میری حیات میں ہے عطائے صفت نبی، میرے واجبات میں ہے۔ یہ کون کہتا ہے دنیا سے خالی ہاتھ چلا، یہ کون کہتا ہے دنیا سے یہ دیکھ دامن شبیر میرے محمد والے محمد۔ بن گئے مظہر رحمت، کبریا
تنگ دستی میں دست خدا بن گئے عمر بھر ایک اور نعرہ صلوات. جعفر بھائی پہلی نعرہ صلوات. چار پانچ پیش کرتا ہوں. خیال کربلا وقت ہے حکم شے کی دیر گاہ تیار بیٹھے. درود پڑھے محمد والے محمد. خیال کربلا عظیم دربار اٹھا لیجے ذرا رخ سے نقاب اپنی میرے آقا. اٹھا لیجے ذرا رخ سے نقاب اپنی میرے دیدار بیٹھے. بہت سے آ کے یہاں طالب دیدار بیٹھے. خیال کربلا عظیم
چلی آتی ہے زہرا اور فرشتے فرش مجلس پہ چلی آتی ہے زہرا اور فرشتے فرش مجلس پہ یہاں کرب و بلا والوں کے ماتم دار یہاں کرب و بلا والوں کے ماتم دار سر ننگے نظر آتی ہے ناکوں پہ پھوپھی ماں بہنیں سر ننگے نظر آتی ہے ناکوں پہ جھکائے خاک پر سر عابدے بیمار جھکائے خاک پر سر عابدے بیمار خیال کربلا ہے فاتحہ ایک اور کرتے ہیں وہاں سے مرحوم سید ممتاز حیدر نصیحت سورہ ہم تین بھیا میں بن تمہارے وطن کو نہ جاؤں گی بھیا میں بن تمہارے وطن کو نہ جاؤں گی اور بھیا یہی میں قبر پہ نالوں سے آسمان زمین کو ہلاؤں گی اور نظر حسین گھاسوں کو پانے
پشت پا دکھلا توجہ کا طالب ہوں تو یہ سن کے اٹھی قبر سے آ گئے اور ایک ہود جیسی سیاہ میں آ گئے پہنچے وطن میں جس گھڑی سجا
دیگر نعرہ صلوات سلام سے پہلے کرتے ہیں چند اشعار آپ سب کی سماعتوں کو دوں گا. ایک بار بلند کر آواز میں صلوات رزق دیتے ہیں مال دیتے ہیں حسرت دل کی نکال دیتے ہیں رزق دیتے ہیں مال دیتے ہیں حسرت دل کی نکال دیتے ہیں اور کسی سے مانگوں بھلا کیوں مانگوں مجھ کو زہرا کے لال دیتے ہیں کہ میں خوش نصیب ہوں مجھ پر کرم حسین کا ہے عطا کیا یہی سارا بھرم حسین کا ہے میں خوش نصیب ہوں مجھ پر کرم حسین کا ہے صلوات مقتل میں گر رہا ہے مقتل میں گر رہا ہے سنبھالو حسین کو یا فاطمہ ردا میں چھپا لو حسین یا فاطمہ ردا میں چھپا لو حسین کو بے وست ہے غریب کے پہلو میں برچیاں تم کو بھی اٹھنے دیتی نہیں ٹوٹی پسلیاں لے کر علی کا نام لے کر علی کا نام اٹھا لو حسین کو یا فاطمہ ردا میں چھپا لو حسین کو 16 پہر کی پیاس ہے اور ہے دے کر غریب بیٹے کو عباس کی قسم پانی اگر ملے تو پانی اگر ملے تو پلا لو حسین کو یا فاطمہ ردا میں چھپا لو حسین حیدر تڑپ رہے ہیں پیمبر ہے بے قرار تم کیسے سن رہے ہو صدائے یہ بار بار ایک شور ہے زمین پر ایک شور ہے زمین پر گرا لو حسین کو یا فاطمہ ردا میں چھپا لو حسین کو اچھے نہیں ارادے یزیدی سپاہ کے پاؤں نکل رہے ہیں رکابوں سے شاہ کے غازی نہیں ہے تم ہی غازی نہیں ہے تم ہی سنبھالو حسین کو یا فاطمہ ردا میں چھپا لو حسین کو مقتل میں گر رہا ہے
پر محمد وال محمد بلندر صلوات. پر محمد وال محمد صلوات. کربلا تیرے پرستار نہیں مر سکتے. کربلا تیرے پرستار نہیں مر سکتے. موت سے شہ کے عزادار نہیں مر سکتے. آج بھی روضۂ حر سے یہ صدا آتی ہے. جسم مر سکتے ہیں کردار نہیں مر سکتے. درود پڑھے محمد والا. مقتل سے آ رہی ہے صدا میں یتیم ہوں. باد حسین کس نے کہا میں یتیم ہوں. بابا کے ساتھ گھومنے پھرنے کی عمر تھی. بابا کے ساتھ گھومنے پھرنے کی عمر تھی. ٹوٹا ہر ایک خواب میرا میں یتیم ہوں. باد حسین کس نے کہا میں یتیم ہوں. رو کر کہا سکینہ نے لاش حسین پر. رو کر کہا سکینہ نے لاش حسین پر. اب جا کے یہ یقین ہوا میں یتیم ہوں. میں اپنے آنسوؤں سے بجھا لوں گی اپنی پیاس. میں اپنے آنسوؤں سے بجھا لوں گی اپنی پیاس. دریا سے لوٹ آؤ چچا میں یتیم ہوں. سر رکھ دیا سکینہ نے زینب کی گود میں. سر رکھ دیا سکینہ نے زینب کی گود میں. رکھنا پھوپھی خیال میرا میں یتیم ہوں.
یاد حسین کس نے کہا میں یتیم ہوں. درود پڑھیں محمد وآلہ. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. كذلك الله ربنا كذلك الله ربنا كذلك الله ربنا. سید ممتاز حیدر زیدی مسیح قیوم حسین زیدی کی مغفرت کے لیے اور بلندی درجات کے لیے بلند ترین صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ علی ما انعم وله الشكر على ما ألهم والثناء بما قدم من عموم نعم ابتدأها وسبوغ آلاء أسداها وتمام منن ولاها جمع عن الإحصاء عددها ونأى عن الجزاء أمدها وتفاوت عن الإدراك أبدها وندبهم لاستزادتها بالشكر لاتصالها واستحمد إلى الخلائق بإجزالها وثنى بالندب إلى أمثالها. ثم الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الأخيار واللعنة الدائمة على أعدائهم الأشرار. أما بعد فقال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. بلترين صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. اجار محترم، سورہ مبارک مائدہ کی 105ویں آیہ مجیدہ کو شرنامہ کلام قرار دیا گیا. ارشاد رب العزت ہو رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم. اے ایمان والو اپنے آپ کو سنبھالو، اپنی اصلاح کرو، اپنے گریبان میں جھانکو، اپنے آپ کو دیکھو، اپنی حالت زان پہ گریا کرو.
لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، معاشرے میں بسنے والے گمراہ لوگ تمہیں ضرر نہیں پہنچا سکتے، نقصان نہیں پہنچا سکتے، اذا اهتدیتم، اگر تم راہ ہدایت پر ہو۔ الی اللہ مرجعکم جمیعا، ایصال ثواب کی منڈی سے تم سب نے پلٹ کر اسی کی بارگاہ میں جانا ہے۔ فَيُنَبِّئُكُمْ، وہ تمہیں بتائے گا تم کیا کرتے رہے تھے۔ یہ آیت ہے اور عجیب آیت ہے، اس کا مزاج عجیب ہے۔ ایمان والو علیکم انفسکم، اللہ تاکید کر رہا ہے کہ ہر بندہ اپنے آپ کو دیکھے۔ گراؤنڈ ریئلٹی یہ ہے کہ ہر بندہ دوسرے کو دیکھ رہا ہے، یعنی اس سوچ کو، اس مزاج کو سمجھیے گا کہ اپنے آپ کو نہیں دیکھنا، دوسروں کو دیکھنا ہے۔ اسلام نے کئی مقامات پہ ایک پروسیس کے تھرو اپنی طرف متوجہ رہنے کی ترغیب دلائی امت مسلمہ کو۔ گھر سے نکلنے سے پہلے آئینہ دیکھنا مستحب ہے، کہ اس کے مظاہر بتا رہا ہوں میں آپ کو۔ گھر سے نکلنے سے پہلے آئینہ دیکھنا مستحب ہے۔ بھائی کیوں؟ زوجہ اگر کوئی بال پتہ چلا منہ پہ لگا، کوئی اور ہٹائے تو خود ہٹا لو۔ توجہ، تمہارے منہ پہ کوئی ذرہ لگا ہوا ہے، کھانے کا کوئی چاول کا دانہ ہے، کچھ بھی رہ گیا ہے، تم اپنے آپ کو دیکھو، یہ نہ ہو کہ لوگ بتائیں۔ آئینہ دیکھنا مستحب ہے۔ انسان دسترخوان پہ بیٹھتا ہے، شریعت نے کہا کھانا کھاتے ہوئے ایک دوسرے کی طرف مت دیکھو۔ مظاہر بتا رہا ہوں میں آپ کو، اپنی طرف دیکھو، ایک دوسرے کی طرف دیکھو۔ تم اپنی پلیٹ کو دیکھو، اپنے برتن کو دیکھو، اپنے ہاتھوں کو دیکھو، دھلے ہوئے ہیں کہ نہیں دھلے ہوئے۔ ادھر ادھر دیکھنے کی ضرورت۔ اللہ اکبر، یہ عجیب حدیث ہے، غضوا ابصارکم، حدیث معصوم، ترون العجائب، اپنی نگاہوں کو نیچے کر لو، ہم تمہیں عجائبات دکھائیں۔ میں ایک تمیز قائم کر رہا ہوں صرف اس لیے کہ تاکہ یہ مزاج اسٹیبلش ہو سکے کہ ہم نے اپنے آپ کو دیکھنا ہے۔ قرآن تاکید کر رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اپنے آپ کو دیکھو۔ انسان جب اپنے آپ کو مضبوطی سے دیکھنا شروع کر دے، نتیجہ قرآن دے رہا ہے کہ اگر تم نے اپنے آپ کو دیکھنا شروع کر دیا، اپنے عقیدے کو پختہ کرنا شروع کر دیا، اپنے عمل کو مضبوط کرنا شروع کر دیا، لا یضرکم من ضل، معاشرے میں بسنے والے گمراہ تمہیں رسوا نہیں کر سکتے۔ تم اگر ہدایت پر، اب ہمارا معاشرہ کیا ہے، کوئی غلطی آپ کسی کی پکڑ لے تو وہ کہتے ہیں بھائی ہم تو فلاں کے ساتھ رہتے تو ان کو کرتے دیکھا تھا۔ ہمارا تو معاشرہ ہی ایسا تھا۔ قرآن نے آئیڈیل کے طور پر پیش کیا مومنوں کے لیے، اور توجہ چاہوں اس نقطے پر، یہ کئی دفعہ مجالس میں بیان کر چکا ہوں لیکن چونکہ یہاں سے مرکوز عرض کر رہا ہوں۔ آئیڈیل کے طور پہ پیش کیا زوجہ فرعون کو۔ دیکھیے آیت سے رب کو سمجھیے گا، سورہ مائدہ کی 105ویں آیت، لا یضرکم من ضل، قرآن کا پیغام ہے، معاشرے کا کوئی ضال، ضال سے ضال ہے یعنی گمراہ شخص تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا اگر تم راہ ہدایت پر ہو۔ اب وہ لوگ جنہیں معاشرے کا فرق چھوڑیے، ہر آنے والا میسج گمراہ کر رہا ہے، وہ سوچیں کہ وہ اپنی طرف متوجہ ہے کہ نہیں ہے۔ ایک میسج آیا، عقیدہ مجھ سے پوچھو گے، یہ آیا دن کی کہانی ہے، ہر شہر کی کہانی ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے لا یضرکم من ضل، خبردار تمہیں کوئی گمراہ نہ کرے، اذا اهتدیتم، اگر تم عقیدہ ہدایت پر ہو، اگر تم راہ ہدایت پر ہو۔ قرآن نے زوجہ فرعون کی مثال پیش کی۔ قرآن نے کہا ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون، اللہ نے مومنوں کے لیے نمونہ عمل پیش کیا۔ مومنوں کے لیے قرآن کہہ رہا ہے کس کو؟ فرعون کی بیوی کو۔ اگر معاشرے میں بسنے والے تمہیں گمراہ کر سکتے تمہارے ہدایت پر ہونے کے باوجود، تو فرعون کی بیوی کو کہنا چاہیے تھا میں کیسے ٹھیک ہوتی، میرا تو شوہر ہی خدا تھا، میرے تو گھر میں وہ بیٹھا تھا جو دعویٰ کر رہا تھا انا ربکم الاعلی، میں کدھر جاتی۔ اور بیویوں کا دین عام طور پہ ہوتا وہی جو شوہر کا دین ہوتا۔ میرے پاس تو کوئی
चॉइस ही नहीं थी, मुझे तो उसी खुदा को मानना था जो घर में मजाजी खुदा भी वही और हकीकी खुदा भी, दोनों खुदा। अना रब्बुकुम अल-आला का इत्तिहाद कर रहा है। लेकिन आसिया बिन्त मुज़ाहिब सलामुल्लाह अलैहा ने फिरौन के महल में रहते हुए मूसा और हारून पे ईमान ला के बता दिया कि जब्र मुआशरा नामी किसी चीज का कोई वजूद नहीं। ला यदुर्रुकुम मन दल्ला, तुम्हें गुमराह नहीं कर सकते, तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकते मुआशरे के गुमराह लोग अगर तुम हिदायत पर हो। हिदायत पढ़ रहा हो, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अलैकुम अनफुसकुम, अपने आप को देखो। अब इसमें पूरे अशरे का मौजू है, बंदे आखिर ने शायद में पूरा अशरा भी पढ़ा है, लेकिन ये कि आज के हद तक चूँकि मौजू में वसअत बहुत ज़्यादा है, हर इंसान अपने आप को देखे, मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा क्या अमल है। यही से पूरा चैप्टर खुलता है मुहासबा नफ्स का। अमीर कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद, उनकी विलायत का एक पूरा बाब यहाँ से खुलता है। 8वें वाला फरमाते रात को सोने से कबल अपना मुहासबा करो, मुहासबा नफ्स, अपना मुहासबा, अलैकुम अनफुसकुम, अपने आप को सुबह से लेकर शाम तक क्या मिस्टेक्स किए, क्या अच्छाइयाँ किए, क्या बुराइयाँ, सब नोट करो। जो अच्छाइयाँ किए तो अल्हम्दुलिल्लाह बारगाह तेरा कमाल है, तूने तौफीक दी, मेरा कुछ नहीं। जो बुराइयाँ की हैं, तवज्जो तवज्जो तवज्जो, जो बदमाशियाँ हो गई, जो खताएँ हो गई, जो गलतियाँ हो गई, खिताब करो वाली नजफ को, 8वें वाला फरमा, खिताब करो अमीर कायनात को। हर मोमिन खिताब करे। सफीनतुल बहर में तफसील से मौजूद है, मैं सिर्फ आयत के ज़ेल में गुजरते हुए अर्ज करता हूँ। अपने मौला को खिताब करे इस गलती, इस बदमाशी, इस गुनाह, इस बदतमीज़ी, इस गुस्ताखी के बाद, या अली मैं ये अमल करने के बाद आपकी बैअत से निकल गया था, मैं माफी चाहता हूँ, मुझे दोबारा अपनी नौकरी में कबूल कर दिया। देखिए तरबियत है आपने मौला की, अल्लाहु अकबर। हर बंदा अगर रोजाना अपना मुहासबा करना शुरू कर दे, कितने फवायद हैं इसके। लेकिन आज सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि मैं अपनी निगाहें गाड़ के बैठा हूँ, आप क्यों, मैंने अपनी कोई गलती देखनी ही नहीं। जो है देखो दूसरे क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, उसने, और जवाब भी अगर एतराज भी होगा कि आपने, तो कहते मैंने किया, तो उसने भी तो किया था, यानी उसकी उस पर निगाह है, जो मैंने किया वो आप मुझे बताएंगे। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अलैकुम अनफुसकुम ला यदुर्रुकुम मन दल्ला इज़ा इह्तदैतुम इलल्लाहि मरजिउकुम जमीआ, एंड जो कर लो इस दुनिया में पलट कर उसकी बारगाह में जाना है। आज हम सैयद मुमताज़ की इसाले सवाब की मजलिस में, कल कुछ और लोग हमारी इसाले सवाब की मजलिस में। वक्त गुजर जाएगा, दुनिया हमारी ज़िंदगी की पल है वो ख़त्म हो जाएंगे। मेरे कायनात ने जो बलागा में फरमाया, नफ़सुल मर्इ ख़ुताहु इलल आखिरा, इंसान की हर सांस एक बढ़ता हुआ कदम है आखिरत की तरफ। बेवकूफ़ी यह है कि हम लोग बर्थडे केक काटते हैं, मुबारक हो, जिंदगी का 1 साल और बढ़ गया, बढ़ा नहीं है, घट गया है। हकीकत ये जिंदगी तो वो जो अल्लाह ने लिख दिया कि भाई 60 साल 70 साल जो है वही है, हम तो खुश होते हैं कि साल बढ़ गया। देखिए इंसान की सोच देखिए, साल बढ़ गया, और अगर इन रियल सेंस हकीकत में आप देखें तो बढ़ा नहीं है, घट गया। 1 साल आपकी ज़िंदगी में से रज़ादार बैठे उनकी नज़र जुमला कर दूँ, इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मेरे मौला फरमाते अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद, या इब्न आदम इन्नमा अंत अय्याम, ऐ औलाद आदम तुम चंद दिनों के हो, तुम चंद दिनों के हो। कुल मा मगा यौमन, जब कोई दिन गुजरता है, ज़हबा बअदुका, तुम्हारा कुछ हिस्सा तुमसे जुदा हो जाता है। तुम चंद दिनों के हो, ये हैसियत है। इस हैसियत में से रोजाना कमी हो रही है, हैसियत बढ़ नहीं रही, कम हो रही है। दिन कटते जा रहे हैं, जिंदगी घटती जा रही है, और यहाँ बर्थडे पे केक काटा जा रहा है कि मुबारक हो, निस्फ सेंचुरी मुकम्मल कर ली, मतलब 60 साल के हो गए। सोच अगर इंसान दीनी सोच दर अहले बैत से ले तो जिंदगी गुजारने की रविश में तब्दीली आ जाए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अलैकुम अनफुसकुम,
اپنے آپ کو دیکھو، اپنے آپ کو مولانا نے فرمایا، مولانا حسین نے تمہارا یہ اپنا آپ جو ہے یہ چند دنوں کا، جب کوئی دن گزرتا ہے، بات کو اس تمہید کو مکمل کرو، جب کوئی دن گزرتا ہے تمہارا کچھ حصہ تم سے جدا ہو جاتا ہے، تمہارا کچھ حصہ گھٹ جاتا ہے، بڑھتا نہیں۔ اللہ اکبر۔ امام جعفر صادق علیہ السلام تمہید مکمل ہو رہی ہے اس جملے کے ساتھ۔ میرے مولا فرماتے ہیں اگر تمہیں خبر دی جائے ان وجل فی عمرک یومان، 2 دن، فرشتہ آ گیا، ملک الموت سے آپ کی ملاقات ہوئی، ہو بھی سکتی ہے، ملک الموت نے آگے کہا کہ سرکار 2 دن رہ گئے آپ کی زندگی میں، بس پیر کا دن ہے، منگل کا دن، خود کی صبح نماز فجر کے بعد آ کے آپ کی روح قبض کر لیجیے 2 دن۔ توجہ 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 دیکھیے گا، یہ علیکم انفسکم شریعت نے سے کس معراج پہ پہنچایا ہے۔ اپنے آپ کو دیکھو، اپنے آپ کو، اپنی تربیت، اپنا تزکیہ، تہذیب نفس، اپنے آپ کو تہذیب کا مطلب پاکیزہ کرنا، تزکیہ کا مطلب پاکیزہ کرنا، اصلاح کا مطلب ٹھیک کرنا، اصلاح نفس، تزکیہ نفس، تہذیب نفس، تربیت نفس۔ مولا فرمانے اگر فرشتے نے آ کے خبر دیتی، بتا دیا گیا کہ سرکار زندگی کے 2 دن باقی رہ گئے ہیں، فَاجْعَلْ أَحَدَهُمَا لِتَسْتَعِنَ بِهِ عَلَىٰ أَدَبِكَ، تو ان 2 دنوں میں سے ایک اپنے لیے رکھو جس میں اپنی تربیت، اپنے ادب آداب کا بندوبست کر سکتے۔ زندگی میں 2 دن رہ گئے ہیں، مولا فرما رہے ایک وقف کر دو اپنے تزکیہ نفس کے لیے۔ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، آیت نازل ہوئی، جتنے صحابہ کرام، توجہ چاہو، بہت توجہ، ہر بندہ پریشان ہے کہ جی اپنے آپ کو دیکھنا ہے، ہم دوسروں کو دیکھتے رہتے ہیں۔ توجہ توجہ توجہ، یہ بھی مزاج رہا ہے، اپنے آپ کو دیکھنا نہ دوسروں کو دیکھنا۔ کچھ اپنے آپ میں ایسے ہوتے تھے تو سمجھیے گا اس نقطے کو، یہ بڑا گہرا اور دقیق ہوتا ہے، سننے والے سنیں گے اور ہضم بھی کریں گے۔ بعض اوقات انسان لگا کہیں اور ہوتا ہے، لگتا ہی ہے کہ اپنے آپ میں لگا ہوا ہے۔ یعنی فرض کیجئے میں گم سم بیٹھا ہوا ہوں سر جھکا کے، آپ سوچیں گے یہ کہ شاید مثال کے طور پر اپنی کسی سوچ، عام طور پہ کہا بھی جاتا ہے اپنی کسی سوچ میں لگے، پتہ نہیں کن خیالوں میں، پتہ چلا وہ جو گم سم میں بیٹھا ہوا تھا میں کسی اور کے بارے میں سوچ رہا تھا، اس میں بھی اپنے بارے میں نہیں سوچ رہا، وہ بھی تصورات کہیں اور تھے۔ اب یہ جو مجمع تھا مسجد نبوی کا، یہ عجیب مجمع تھا، خطاب کائنات کے سب سے بڑے نبی کا ہو رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم کو مت بلائیے گا، اپنے آپ کو دیکھنا ہے تو اپنا آپ کیسے سنواریں گے؟ نبی کے جملوں سے سنواریں گے۔ خطاب نبی کا، منبر نبی کا، مسجد نبی کی، جملہ نبی کا، کلام نبی کا، باطن نبی کی، سننے والے نبی کے صحابی اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں۔ مسجد سے نکلتے تھے کہتے تھے یا علی، نبی نے کیا کہا؟ مزاج سمجھیے، خدا را مزاج، سوال کوئی نہیں کرتے تھے، نبی دنیا کی باتیں کر رہے ہیں، ذہن انسانی ہے، محدود ہے، 10 سوالات ہو گئے، ایسا کیوں ایسا کیوں؟ کہتے تھے وہ سامنے علی بیٹھے نا، وہ کر لیں گے سوال۔ توجہ چاروں، بہت توجہ، مزاج کو سمجھیے گا، یہی مزاج کہیں نہ کہیں آج ہمارے معاشرے میں بھی ہے کہ میں کیوں سوال کروں، کوئی اور کرے گا تو میں بھی سن لوں گا۔ توجہات ہے یا نہیں؟ اہل سنت کی کتاب ترمذی شریف، وہاں روایت موجود ہے، امیر کائنات فرماتے ہیں کہ نبی کے دربار میں، نبی کی مسجد میں، نبی کی بیٹھک میں، نبی کے آس پاس بیٹھنے والوں میں بہت سارے ایسے لوگ بیٹھے ہوتے تھے جو منتظر رہتے تھے کہ باہر سے کوئی اعرابی بدو بادیہ نشینہ کے سوال کرے تو ہم اسی کو سن کے بس مزے لے لیں گے۔ قرآن دیر میں جا کے دیکھیے، یہ مزاج ہے، اس مزاج میں سستی ہے، اس مزاج کے اندر اپنے آپ پر توجہ نہیں ہے۔ انسان اپنے آپ پہ توجہ دینا شروع کر دے اور اس کے بعد
جب اسے یہ سمجھ میں آ جائے ایک آیت اور بات کو مکمل کروں گا. ان احسنتم سورہ بنی اسرائیل کی آیت شروع کے صفحے میں ان احسنتم احسنتم لانفسکم. آج میں نے تھوڑا سا اگر کسی کے ساتھ تھوڑی سی نیکی کر دی, تھوڑا سا کسی کا ہاتھ پکڑ لیے, انگلی پکڑ دی, اس کے بعد میری نسلیں گنوائیں گی ان کی نسلوں. ہمارے دادا نے تمہارے دادا کے ساتھ ہی کیا تھا, ہمارے ابا نے تمہارے پسند ابا کے ساتھ ہی کیا تھا, میرے ابا نے تمہارے ابا کے, چلتا رہے گا, نسل اندر نسل چلے گا. قرآن سورہ بنی اسرائیل پیغام دے رہے تھے. یہ پیغام موجود ہے سورہ مائدہ میں, تھوڑا سا آگے جا کے سورہ بنی اسرائیل میں دوسرا پیغام. اپنے آپ کو دیکھو, اپنی اصلاح کرو, توجہ ریلیشن دیکھیے گا دونوں آیتوں کا. اے ایمان والو اپنے آپ کو دیکھو. سورہ بنی اسرائیل میں کہا ان احسنتم احسنتم لانفسکم, اگر تم نیکی کرتے ہو, اگر تم بھلا کرتے ہو, اگر تم خیر کرتے ہو, خبردار یہ مت سمجھنا میں نے کسی کے ساتھ کیا ہے, تم نے کائنات میں کسی کے ساتھ بھی نیکی کی. احسنتم لانفسکم, تم نے نیکی اپنے لیے کی ہے, کسی اور کے لیے نہیں کی. وہ مشکل ترین حدیث اس آیت سے حل ہوگی. امیر کائنات امیر الکلام نے کہا ما احسنت علی احد, میں علی بن ابی طالب میں نے کائنات میں کسی پر احسان نہیں کیا. قرآن کی آیت کہہ رہی ہے کسی کے ساتھ بھی نیکی کرو, یہ نیکی تم نے اپنے ساتھ کی ہے. آج کیا ہے, اسے بات پوچھ کے ہم نے بڑا کیا, ہماری بلی اور ہمیں کو بھی آؤ. تعبیریں ہیں جو آپ کی معاشرے میں میرے معاشرے میں آئی. کیا مطلب ہے ہماری بلی اور ہمیں کو, مطلب ہم ہیں کرتا دھرتا, یہاں کے آنر ہم ہیں, یہاں کا کاروبار, یہاں کا نظام, یہاں کے مسئلے مسائل ہمارے ہاتھوں سے حل ہوتے ہیں. جملے ہی غرور سے بھرے ہوئے. ہم نہ ہو تو یہاں کچھ ہو ہی نہیں سکتا. میں نے یہ کروایا, یہ مسجد میں نے بنوائی, یہ امام باڑہ میں نے بنوایا, یہ وضو خانہ میں نے بنوایا, فلاں کو میں لے کر چلا ہوں. تو آج وہ اتنی میں نے جو جملے سنے وہ بتا رہا ہوں. میں فلاں کو میں نے قبلہ یہ خطیب بن گیا, میں نے پڑھوایا اس کو. شروع میں لے کے گھومتا تھا, اب تو بہت بڑا لاؤ بن گیا. کتنوں سے میں نے کراچی میں سنا, میں کان پک گئے یقین. کیا ہے ان احسن, قرآن کی آیت کے بالکل برعکس. قرآن کا مزاج یہ ہے کسی سے بھی نیکی کرو, یہ نیکی کسی سے نہیں ہے, اپنے آپ سے ہے. جس کے نام کا نعرہ لگاتے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے کسی کے ساتھ نیکی. بڑی عجیب اور بڑی بھاری حدیث ہے, ہر ایک کے لیے ہضم کرنا آسان نہیں ہے جب تک قرآن کی آیت نہ پڑھی جائے. اللہ اکبر. تمہید میری مکمل ہو گئی, گفتگو تھوڑی سخت تھی. جملہ سماعت فرمائیے. یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم, اے ایمان والو اپنے نفسوں کی اصلاح کرو, اپنا تزکیہ نفس کرو, اپنی غلطیوں کو دور کرو, اپنے آپ کو سدھارو. جیسے ہی آیت نازل ہوئی سارے صحابی پریشان ہو گئے کہ اب ہم تزکیہ نفس کیسے کریں, اپنے آپ کو سدھارے تو کیسے سدھارے, تہذیب نفس پہ کیسے عمل کرے, کردار کو سنوارے تو کیسے سنوارے. یہ اکیلا خاتم الانبیاء کا مرتبہ ہے. آیت نازل ہوئی تو مسکرا کے میرے مولا رسول اللہ نے کہا الحمدللہ, نہ مجھے اصلاح کی ضرورت ہے, نہ مجھے تزکیہ کی ضرورت ہے, نہ مجھے تربیت کی ضرورت ہے. فإن علی نفسی, میرا نفس علی ہے. وإنہ مطہر, اور وہ ایسا پاکیزہ ہے جسے پاک نہیں کیا جا سکتا. سمجھیے گا منزلت کو. ساری کائنات کے لیے حکم ہے علیکم انفسکم, اور نبی مسکرا کے کہہ رہے ہیں علی نفسی وانہ مطہر. یقین جانیے جب میں یہ روایت پڑھ رہا تھا تو کتاب بند کر کے کافی دیر میں انجوائے کرتا, اور دوبارہ میں نے کھول کے روایت کو پڑھا, پھر بند کی, پھر انجوائے کیا. یہ جملے کا لطف ہے. ساری کائنات کو کہا جا رہا ہے اپنی اصلاح کرو, اپنے آپ کو ٹھیک کرو. نبی کہہ رہے ہیں میرا تو نفس علی ہے. اللہ علی النفسی, جس کو نبی نے اپنا نفس کا, اپنی جان کا, اپنا آپ بتایا. اپنا آپ صحیح کیجئے, اپنے آپ کو سدھاریے. نبی کہہ رہے ہیں میرا جو آپ ہے وہ علی ہے.
میرا جو آپ ہے وہ علی ہے، سمجھیے گا اس جملے کو، میری جو جان ہے وہ علی ہے. اور اس کے بعد نبی نے مہر لگا دی عصمت علی پر، فإنه مطہر. علی کی تفسیر کون کرے گا جو آئے تفسیر کا مزداق ہے. علی کو پاکیزہ، علی کو اسلام نعوذ باللہ ہو ہی نہیں سکتا. علی مطہر ہے من عند اللہ، پاک و پاکیزہ. یہاں سے سلسلہ شروع ہوتا ہے فضائل علی بن ابی طالب، عصمت علی کا بیان، محبت علی کا بیان، جس کے بنا مجلس مکمل ہے. یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم. مقصریت یہ ہے کہ کوئی یہ سمجھے جس طرح مجھے اصلاح اور تہذیب کی ضرورت ہے ویسے ہی نبی اور علی کو بھی ہے. یہ مقصریت ہے. عقیدہ یہ ہے کہ ہم سب کو اصلاح کی ضرورت ہے، نبی کو اصلاح کی ضرورت نہیں، کیونکہ ان کا نفس ہے علی بن ابی طالب، جو ہے مطہر، جو ہے معصوم. لوگ انہیں دیکھ کر اپنی اصلاح کریں. وہ بدبخت لوگ، وہ خدا سے غافل لوگ، وہ دین سے نابلد و ناآشنا لوگ، جنہوں نے آ کر نبی کے حضور اقدس میں علی کی شکایتیں لگائی. مجھے بات ہے کہ بدبختی کی کون سی قسم ہے مجھے نہیں معلوم. جنگ میں جا رہے ہیں رسول کے ساتھ، اپنے آپ کو رسول کا ساتھی کہلواتے ہیں کہ ہم رسول کے ساتھی ہیں، رسول کے ساتھ رہتے ہیں، اور کام کیا ہے؟ علی کی شکایتیں لگائی جا رہی ہیں. یا رسول اللہ علی نے ایسا کر دیا، یا رسول اللہ علی نے ویسا کر دیا. کل شب یہیں گلمرگ میں مجلس پڑھتے ہوئے جملہ کہا تھا، آپ کی سماعتوں کی نظر بھی کر دوں. نبی کائنات کا سب سے بااخلاق، جس نے ثابتہ انبیاء کے بیان کردہ اخلاق کو پایۂ تکمیل تک پہنچایا، اسے نبی. انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق. مجھے بھیجا اس لیے گیا ہے وہ جو اخلاق کی بلندیاں ہیں انہیں میں فنش کروں. ثابتہ نبی بھی اخلاق لے کر آئے تھے نا، اور صرف اخلاق نہیں، اخلاق کی بلندیاں لے کر آئے تھے. نبی کہہ رہا ہوں بلندیوں کو بھی اینڈ میں پہنچانے والا میں ہوں. جہاں اخلاق کا مرتبہ ہوگا حدیث سماعت فرمائیے اور لطف لیجئے میرے ساتھ ساتھ. یہ اتنا با اخلاق نبی ہے، اتنا کریم ہے، اتنے اچھے اخلاق کا مالک کہ اگر اصحاب کا مجمع لگا ہو کون ینظر الیہم بالسویہ، اگر نبی اصحاب پر نگاہ ڈالتے تھے، توجہ چاروں، ایک بندے کی توجہ، نبی اصحاب پر نگاہ ڈالتے تھے تو برابر نگاہ ڈالتے تھے. اللہ اکبر. یہ نہیں کہ دائیں دیکھے جا رہے ہیں تو دائیں ہی دیکھے جا رہے ہیں، کہیں یہ بائیں وقت ناراض نہ ہو جائے. ادھر دیکھتے تھے ادھر، اور ہر ایک کو معصوم کی تعبیر ہے ینظر بالسویہ، برابر دیکھتے تھے. توجہ. وہ نبی جس کے اخلاق میں علماء سیرت نے، علماء تاریخ نے یہ لکھا کہ اگر اصحاب کا مجمع ہوتا تھا تو نبی جب صحابہ پہ نگاہ ڈالتے تھے تو کبھی یہ نہیں کرتے تھے کہ کسی کو زیادہ دیکھے اور کسی کو کم دیکھے. یہ نبی کے اخلاق کے منافی ہے، یہ نبی کے اخلاق کے خلاف ہے. نبی کے اخلاق کا رتبہ اور معیار اتنا بلند ہے کہ یہاں بھی برابری رکھی ہے. اگر اس پر ایک نگاہ تو اس پر بھی ایک نگاہ. وہی اصحاب نے نقل کیا ہے جن کو امت عادل کہتی ہے کہ جب علی آتے تھے تو ٹکٹکی باندھ کے فقط علی کو لے. میرا ساتھ دیجیے گا، جو لطف لینے والے ان کے لیے، لطف لینے والوں کے لیے جب علی آتے تھے، یہ خلیفہ اول نے نقل کیا جو اہل سنت کی کتاب میں بھری پڑی ہے حدیث. النظر الى وجه علی کے بعد علی کے چہرے کو دیکھنے کے بعد مشہور معروف حدیث میں 1 گھنٹے کی پوری مجلس جو ہے اسی منبر سے پڑھ چکا ہوں، بندہ حقیقت نے پڑھی ہے، وہ ایک الگ موضوع ہے. بہت عجیب فضائل کے نقطے، عجیب ابواب، عجیب معرفت کے دریچوں سے ایک حدیث سے کھلتے ہیں، النظر الى وجه علی عبادہ. لیکن میں چونکہ آیت جو میں نے پڑھی ہے سورہ مائدہ کی اس سے رد دوں گا. قرآن نے کہا تھا یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے ایمان والو اپنے آپ کو دیکھو. اب جب آپ آ گیا ہے اب اگر نبی دیکھ رہے ہیں تو کوئی اعتراض نہیں کر سکتا. اگر اعتراض کرے گا بھی نبی آیت سنا دیں گے. اللہ نے کہا اپنے آپ کو دیکھو اور میں اپنا آپ دیکھ رہا ہوں.
اب ظلم، ستم، بغاوت، سرکشی، بدبختی، قساوت، ہٹدھرمی، لجاجت عروج پہ پہنچی جب مسجد نبوی میں علی کی شکایت کرا، یا رسول اللہ علی کی، وہ نبی جو اپنے اصحاب میں برابر نگاہیں رکھے، شکایت کرنے والا دائیں سے آیا تو نبی نے چہرہ اقدس کو موڑ لیا، شکایت دے کے ادھر سے آیا تو نبی نے منہ موڑ لیا، جس طرف سے آیا نبی رخ دوسری طرف کر لیا۔ جو علی کے بارے میں ہلکی سی بھی بے حرمتی کرے نبی اس کی شکل دیکھنا پسند نہیں کرتے۔ یہی مطلب ہے، حدیث کا کیا مطلب ہے بتائیے آپ؟ ادھر سے آیا تو نبی نے ادھر کر لیا، ادھر سے آیا نبی نے ادھر کر لیا، اور جب تیسری مرتبہ آیا تو نبی نے جملہ کہا کہ من آذا علی فقد آذانی ومن آذانی فقد آذا اللہ، جس نے علی کو تنگ کیا اس نے مجھے تنگ کیا، جس نے مجھے تنگ کیا اس نے اللہ کو تنگ کیا، اللہ کو تنگ مت کرو۔ یہ رب کو مشاہدہ کیجئے گا کہ چین نبی نے بنائی ہے، اللہ کو اذیت مت دو، اللہ کو گالی مت دو، اللہ کی شان میں گستاخی مت دو۔ اسی لیے عبداللہ ابن عباس جیسے مولا کے چاہنے والوں نے اس طریقے سے بھی سمجھایا۔ یہ واقعہ مشہور و معروف ہے کہ شامی جن کو پروپیگنڈے کے ذریعے مولا کا دشمن بنایا گیا تھا، وہ بیٹھے ہوئے علی سلام اللہ علیہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ ان کی برائیاں کر رہے ہیں، مولا ابن تقیان کے خلاف باتیں کر رہے ہیں۔ یعنی ایک زمانے میں یہ فیشن بن چکا تھا۔ اس جملے کو محفوظ کیجئے گا، شاید میرے علاوہ یہ جملہ کوئی نہیں کہے گا۔ ایک زمانے میں بیٹھکوں میں بیٹھ کر امیر کائنات کی برائی کرنا فیشن بن چکا تھا۔ پیسہ ملتا تھا، سوٹ آتے تھے، شہد کے ڈبے آتے تھے، زعفران ملی ہوئی شہد آتی تھی، امیر کائنات کی وہاں دیکھا ہم نے برائیاں کرا، مولا جگہ خطبہ دیا، مولا کی برائیاں کی، گورنمنٹ کی طرف سے پروٹوکول ملتا تھا، تو فیشن بن گیا تھا۔ اب لوگ بیٹھے ہوئے 4-5 لوگ اور مولا ابن تقیان کے خلاف باتیں کرتے، عبداللہ ابن عباس وہاں سے گزرے، کہنے لگے ایکم اصحاب کو للہ، تم میں سے کون ہے اللہ کو گالیاں دے رہا ہے؟ یہ عبداللہ ابن عباس کا جملہ ہے۔ کون ہے جو اللہ کو گالیاں دے رہے ہیں؟ کہنے لگے ہم مسلمان ہیں، ہم تو اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے ہیں۔ یعنی جو اللہ اکبر کا نعرہ لگا رہا ہے اسے صحابی رسول عبداللہ ابن عباس نے یہ کہا کہ تم اللہ کو گالیاں دے رہے ہیں۔ کہنے لگے ہم تو اللہ کو گالیاں نہیں دے رہے۔ بولا کون ہے جو رسول اللہ کو گالیاں دے رہے ہیں؟ کہنے لگے استغفر اللہ، ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے۔ کہنے لگے کون ہے جو علی کو برا کہہ رہا ہے؟ کہا ہم نے علی کو ضرور برا کہا ہے۔ کہا میں نے اپنے کانوں سے سنا کہ نبی نے مسجد نبوی میں ارشاد فرمایا من سب علی فقط سبنی ومن سبنی فقط سب اللہ، جس نے علی کو گالی دی اس نے مجھے گالی دی، جس نے مجھے گالی دی اس نے اللہ کو گالی دی، تو ایک گالی ہے 3 سزائیں ملے گی۔ اللہ یا ایھا الذین آمنوا علیکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم الی اللہ مرجعکم جمیعا فینبئکم بما کنتم تعملون۔ نیکیاں کیجئے، معاشرے میں خدمت خلق کو فروغ دیجئے، ایک دوسرے کا ہاتھ بٹائیے، ایک دوسرے کا ساتھ دیجئے۔ مومن کے دل میں مومن کے لیے کینہ، واللہ العلی العظیم اس منبر حسین ابن علی کی قسم بالکل اچھا نہیں۔ میں بھی علی والا، آپ بھی علی والے، میرے دل میں آپ کے لیے بغض بھرا ہوا، یعنی میرے دل میں ایک علی والے کے لیے بغض بھرا ہوا۔ نستجیر باللہ، اس سے بدتر کوئی صورتحال نہیں ہو سکتی۔ ایک حدیث سنیے اور مجھے اجازت دے دیجیے، وقت میرا مکمل ہونے والا ہے۔ یہ حدیث ابھی گاڑی میں آتے ہوئے یاد کرتا ہوا آیا ہوں، لیکن میں نے ہفتہ پہلے لی تھی، پھر آج مجلس میں سنانے کی گاڑی میں ڈائری میں یاد کرتا رہا تھا کہ یہ ضرور سنا ہوگا۔ عجیب حدیث ہے، حدیث کا مزاج عجیب ہے۔ 4 اماموں نے اپنے معصوم بیٹوں کا ہاتھ پکڑ کر یہ حدیث سنائی۔ یعنی باپ اگر بیٹے کا ہاتھ تھامے اور اس سے کچھ کہے، مزاج آپ سمجھ سکتے ہیں۔ اس میں ریکویسٹ بھی آ جائے گی، اس میں تاکید بھی آ جائے گی، اس میں پیار محبت شفقت کے سارے عناصر بھی شامل ہو جائیں۔ اصل جانے سے پہلے باپ اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑ کے دونوں ہاتھ تھام کے کہتا ہے کہ بیٹے مثال کے طور پر ماں کا خیال رکھنا، اپنے چھوٹے بھائیوں کا خیال رکھنا، زندگی کو ان اصولوں کے مطابق گزارنا وغیرہ وغیرہ جو بھی ہے، سچویشن آپ بھی بنا لیجیے۔
لیکن باپ اگر بیٹے کا ہاتھ پکڑ کے کہہ رہا ہے اور ایک ہی بات ہے جو 4 اماموں نے اپنے بیٹوں سے کہی ہے، بہت توجہ چاہتا ہوں، اس کی اہمیت کو سمجھیے گا۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، والا فرماتے قال لی ابی، میرے بابا نے مجھ سے کہا وقد اخذ بیدی، انہوں نے میرے ہاتھوں کو پکڑ لیا تھا، ہاتھوں کو تھام لیا تھا، وقال لی کذا اخذ ابی محمد ابن علی یدی، بالکل اسی طریقے سے جیسے بیٹے موسیٰ میرے تمہارے ہاتھوں کو پکڑا ہوا ہے، چھٹے مولا فرما رہے میرے بابا امام باقر علیہ السلام نے میرے ہاتھوں کو اسی طرح تھاما ہوا تھا، اور انہوں نے میرے ہاتھوں کو تھام کر مجھ سے یہ کہا کہ بالکل اسی طرح میرے بابا زین العابدین علیہ السلام نے میرے ہاتھوں کو، 5ویں مولا کے ہاتھوں کو تھام کر یہ جملے کہے تھے۔ چوتھے مولا نے کہا، 5ویں مولا نے کہا، چھٹے مولا نے کہا، اور 7ویں مولا ہمیں سنا رہے، 4 امام۔ ہر امام اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑ کر یہ تلقین کر رہا ہے۔ تلقین سنیے، مجلس ختم ہو گئی۔ افعل الخیر الی کل من طلبہ منک، جو تم سے نیکی کی آرزو رکھے، بھلے کی ڈیمانڈ کرے، خیر کا تقاضا کرے، تو تم اس کے ساتھ نیکی کرو۔ فَإِن كَانَ مِنْ أَهْلِهِ، ہمارے ایک پرابلم یہ ہے کہ گروپ ہے معاشرے میں، ٹہلانے والا گروپ، یہ اس نے ٹہلانے میں PhD کی ہوئی، آپ اسے کوئی بھی کام کریں ٹہلانا جانتا ہے، یا آپ کو گلی میں ٹہلاتے ہیں، دیکھتے ہیں آپ انشاءاللہ دیکھتے ہیں، یہ سب سے پہلا اسٹارٹ جہاں سے ہوتا ہے دیکھتے ہیں، ٹہلاؤں ٹہلانے والے جو بھی اس سے خیر کا تقاضا کیا جائے یہ ٹہلا دیتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ ہاں بیٹھ کے بات کریں گے انشاءاللہ، یہ دوسرا جملہ بیٹھ کے بات کریں گے۔ میں بھی تھوڑا ویڈیو میں آتا ہوں، میں تقدیر میں نہ لگا رہا، یعنی میں نہیں آؤں گا کبھی ٹہلانے والوں کو، میں نہیں آؤں۔ افعل الخیر الی کل من طلبہ منک، 4 امام اپنے بچوں کے ہاتھ پکڑ کے کہہ رہے کہ بیٹا جو تم سے نیکی کا تقاضا کرے تم اس سے نیکی کرو۔ آپ نے کہا جی سرکار کو نیکی کا اہل نہیں تھا، نیکی کروں میں، نیکی کر دریا میں ڈال، فائدہ کوئی نہیں ہے، وہ میرے خلاف باتیں کرے گا، یہ کرے گا، وہ کرے گا، اس کا جواب والا نے یہاں رکھا ہے، فرمایا فَإِن كَانَ مِنْ أَهْلِهِ فَأَصَبْتَ مَوْضِعَهُ، اگر وہ اس اہل تھا کہ اس کے ساتھ نیکی کی جائے تو تم نے حقدار کے ساتھ نیکی کی ہے، ٹھیک جگہ نیکی ہو گئی، بہترین کام ہو گیا۔ وَإِن لَمْ يَكُنْ مِنْ أَهْلِهِ، نیکی کر دریا میں ڈال والی کہانی تھی، ایسی جگہ نیکی کر دی جہاں نیکی کرنی نہیں چاہیے تھی، مولا فرماتے ہیں فَأَنْتَ أَنْتَ مِنْ أَهْلِهِ، اگر وہ نااہل ہے تو تم نیکی کر کے اہل ہی رہو گے۔ تو ہمارے یہاں تصور ہی دیا جاتا ہے کہ آپ نے اگر نیکی کسی ایسے کے ساتھ کر دی جو مستحق نہیں تھا تو آپ نااہل ہیں، آپ نہیں، وہ نااہل ہے، آپ نیکی کر کے معصوم کی نگاہ میں اہل ہی رہیں گے۔ اللہ اکبر، دیکھیے منطق اہل بیت کی لاجک، نیکی کرو۔ آج یہی فقدان ہے معاشرے میں، کوئی بندہ دوسرے کا ہاتھ پکڑتے 1000 بار سوچے کرو یا نہیں کرو، نیکی کرو۔ اگر اہل کے ساتھ کی، ٹھیک بندے کے ساتھ نیکی کی تو بہترین کام، اور اگر ایسے بندے کے ساتھ نیکی کے ساتھ نہیں کرنی چاہیے تھی تو تمہارا مزاج نیکی کرنے والا برقرار رکھا، تم اہل ہو، مزاج تو نہیں ٹوٹا نا۔ اس کے بعد مولا کہتے ہیں فَإِن شَتَمَكَ، خدا مجھے اس جملے پہ عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ اتنا بڑا دن، سچی بات یہ کہ میرا بھی نہیں، سچی بات ممبر پر ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی اغراق ہو یا کوئی ایسی بات لگے کہ آپ سمجھیں کہ میں عمل کروں، میں نے پہلے کہہ دیا، دعا مانگ رہا ہوں آپ سب کے لیے، اپنے لیے بھی، اللہ ہمیں اس ٹکڑے پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے، کم سے کم اپنے شیعوں کی نسبت تو عمل کرنے کی توفیق عطا کرے، اپنے مومنوں کی نسبت۔ میرے مولا کا فرمان ہے 1 نہیں 4 کا، اور بیٹوں کے ہاتھ پکڑ کے کہا فَإِن شَتَمَكَ رَجُلٌ عَنْ يَمِينِكَ وَاتَّحَوَّلَ إِلَى يَسَارِكَ فَاعْتَذَرَ إِلَيْكَ فَاقْبَلْ عُذْرَهُ، اگر کسی نے تمہارے داہنی طرف کھڑے ہو کر تمہیں گالی دی، دائیں طرف کھڑے ہو کر گالی دی، ثُمَّ تَحَوَّلَ إِلَى يَسَارِكَ، پھر وہ گھوم کر تمہارے بائیں طرف آ گیا اور بائیں طرف آ کے کہنے لگا سوری، معاف کر دیجیے، میں معذرت چاہتا ہوں، تو اسے معاف کر دو، اپنے دل کو بڑا رکھو۔ اسی لیے میں نے اس جملے پہ دعا مانگی، اللہ ہمیں بھی ہمت دے، میرے اندر تو ہمت نہیں، ادھر سے گالی سن، ادھر معاف کر دو، انہوں نے کوئی طریقہ ہے ادھر دائیں طرف گالی دے کے بائیں طرف معافیا مانگ رہے۔
ان شتمک رجل عن یمینک، پھر پڑھ رہا ہوں، اگر دائیں طرف سے کسی شخص نے تمہیں گالی دی، ثم تحول الی یسارک، پھر گھوم کر تمہاری بائیں طرف آ گیا، فاعتذر الیک، اور معافی مانگنے لگا کہ معاف کر دیجئے، تو اپنے پیشانی پہ شکن مت لانا، فاقبل عذرہ، اس کے عذر کو، اس کی معافی کو قبول کرو، دل بڑا کرو، معاف کرو۔ اس کا بہترین نظام میں اور آپ ہے، میں دل بڑا کروں آپ کے ساتھ، آپ دل بڑا کریں میرے ساتھ، یہ معاملات ہو۔ جب انسان سوچنا شروع کرے کہ یہ خزانے ہیں، یہ وہ معرفت کے دریچے ہیں جو ہمیں در اہل بیت سے، یہ صورتحال ہوگی معاشرے میں، ہر بندہ اپنے بارے میں سوچے کہ میں کس اخلاق کے مرتبے پر فائز ہوں، میں اپنے نفس پر توجہ دے رہا ہوں یا نہیں دے رہا، مجھے اپنے بارے میں سوچنے کا موقع ملا یا نہیں، میں نے کبھی اپنے عمل کے بارے میں سوچا، میں گھر میں میرا کیا طرز عمل ہے، باہر میرا کیا طرز عمل ہے، اللہ بچائے مسئولات سن رہی ہے، ان جملوں کو خدا ہم سب کو ہدایت دے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں، اس میں عوامے والے ہوں یا غیر عوامے والے سب شامل ہیں، مطلقاً پورے معاشرے کی بات کر رہے ہیں۔ آپ کے سامنے میں آتا ہوں، سلام علیکم، کیسے عمل ہے اس بات، دونوں ہاتھ سینے پہ، گردن جھکی ہوئی، تقویٰ کی وہ معراج کے اللہ اکبر۔ اور یہی بندہ جب گھر میں جاتا ہے تو دھاڑ کے بیگم سے کہتے ہیں جاؤ پانی لے کر آؤ، جا کے بولنا پڑے گا کیا گھر میں کچھ پانی، جاؤ پانی لے کر آؤ۔ یہ جو منافقت کی اعلیٰ ترین مثال ہے کہ وہاں جب عالیہ میں غصہ آفس میں پانی پیش کیا تو میں نے پورے علاقے کو پوچھا آپ پئیں گے پانی، آپ پئیں گے، آپ پئیں گے، گھر میں بیگم کے ساتھ یہ رویہ، یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم ہو گیا، اپنے اوپر توجہ نہیں ہے، یہ تو دوسروں پر توجہ ہے۔ جو مال والا ہے، جو پیسے والا ہے، جو پانی کے مجلس ہے، جس سے مجھے پیار بنانی ہے، پروٹوکول بنوانا ہے، جس سے اس کے لیے میں جھک رہا ہوں، اور گھر میں بیوی اس سے تو کوئی پروٹوکول پتہ نہیں بنوانا نہیں بنوانا، ملتا ہی نہیں ملتا، اس کے ساتھ بدماشی ہے، اس کے ساتھ بدتمیزی ہے۔ خدا ہمیں بدتمیزیوں سے محفوظ رکھے۔ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے ایمان والو اپنے نفسوں پر توجہ دو۔ نبی نے بھی اپنے نفس پر توجہ دی، نبی کے نفس کا نام ہے علی ابن ابی طالب، ایک ایک بات بتا کر گئے، یا علی ہمارے ساتھ ایسا ہو۔ اب جو علی سے جڑے ہوئے ان کے بارے میں بھی تو بتائیں گے، حدیث ہماری صدوق پہ موجود ہے، ایک دن نبی بیٹھے ہوئے ہیں، ایک رات میں حسن مجتبیٰ سلام اللہ علیہ بیٹھے ہوئے ہیں، دوسری جانب امام حسین سلام اللہ علیہ بیٹھے ہوئے ہیں، سامنے امیر کائنات اور فاطمہ زہرا محبوبہ کونین سلام اللہ علیہ سب تشریف فرما۔ بابا دے بلند علیہ السلام، اللہم صل علی محمد آقا مولا رسول اللہ نے ایک مرتبہ امیر صلی اللہ علیہ کو دیکھا، دھاڑے مار مار کے بلک بلک آنسو اس قدر روا ہوا کہ داڑھی سے سینے پر آ گئے۔ اپنی بیٹی کو دیکھا، فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو دھاڑے مار مار کے نبی ہوئے۔ حسن مجتبیٰ کو دیکھا، بلک بلک کے، حسین کو دیکھا، بلک بلک کے۔ امیر کائنات نے سوال کیا، یا رسول اللہ آپ نے گریہ کیوں کیا؟ مجھے دیکھ کے گریہ، میری زوجہ کو دیکھ کے گریہ، بچوں کو دیکھ کے گریہ۔ کہا ابکی لضربتک علی القارن، تمہیں دیکھ کے اس لیے گریہ کیا کہ تمہارا دو ٹکڑوں میں تقسیم سر مجھے دکھائی دے رہا ہے، اسے یاد کر کے میں گریہ کر رہا ہوں، ظالم کی تلوار تمہارے سر کے دو ٹکڑے کر دے۔ یا رسول اللہ آپ فاطمہ زہرا کو لے کر کیوں گریہ کر رہے ہیں؟ عجیب جملہ ہے، ایام فاطمیہ میں پڑھا جاتا ہے، وَلِلَّتْمِ فاطمہ خدہا، مجھے یاد آ رہا ہے کوئی شقی میری بیٹی کے رخسار پہ تماچا مارے گا، اجرکم علی اللہ، اس لیے میں گریہ کر رہا ہوں۔ یا رسول اللہ حسن مجتبیٰ کو دیکھ کے کیوں گریہ کیا؟ آگے زہر دیا جائے گا، میرے بچے کا جسم پورا ہرا ہو جائے گا۔ حسین کو دیکھ کر کیوں گریہ کیا؟ اجرکم علی اللہ، لا یومک یومک یا ابا عبداللہ، صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ، حسین کو اے آؤ
تشنگی کے ساتھ بھوک و پیاس کے عالم میں کربلا کے میدان میں ذبح کیا۔ حسین کو دیکھ کر نبی گریہ کر رہی ہے، کربلا کو یاد کر۔ ایک جملہ علماء نے عجیب لکھا، بس یہ جملے سن لیجئے، خدا سید ممتاز حیدر کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند کرے انہی جملوں کے صدقے میں۔ عجیب ہے اہل بیت کا ایک ربط حسین ابن علی سے۔ حسین کو تکلیف نہ ہو، حسین کو اذیت نہ ہو، حسین اور رونے نہ پائے۔ اللہ کو منظور نہیں کہ حسین روئے، نبی کو منظور نہیں حسین روئے، فاطمہ زہرا کو منظور نہیں حسین روئے، امام حسن مجتبیٰ نہیں دیکھنا چاہتے کہ میرا بھائی روئے، امیر کائنات نہیں دیکھنا چاہتے میرا بیٹا روئے۔ علامہ مجلسی نے بہار میں روایت نقل کی ہے، اسی ممبر سے پڑھ چکا ہوں، مسجد نبوی میں اصحاب کا مجمع لگا ہوا تھا، ایسے میں ایک تاجر داخل ہوا ہرنی کے بچے کو لے کر، اس نے ایک ہرنی کا بچہ مولا حسن کو ہدیے میں پیش کیا، نبی سے دعائیں لے کر مسجد سے نکل گئے۔ چھوٹے شہزادے مولا حسین نے کہا نانا مجھے بھی ایسا ہی بچہ چاہیے۔ دیکھیے یہ کمسنی کا عالم ہے، لیکن کمسنی کے عالم میں بھی حسین اللہ کو اتنا ہی عزیز ہے اتنا کربلا کے میدان میں کھڑا ہوا آج۔ نانا مجھے بھی ایسا ہی ہرنی کا بچہ تھا۔ اللہ اکبر، صدقے میں تیری عظمت کے حسین۔ دو مرتبہ حسین نے کہا نانا مجھے بھی ایسا بچہ چاہیے۔ اصحاب نے دیکھا ایک ہرنی اپنے بچے کو لے کر مسجد کے دروازے سے داخل ہو رہی ہے، جسے حسین جملے بتایا نہ کیجئے گا، مسائل میں جملہ دے رہا ہوں آپ کو، جسے حسین سمجھ میں آ جائے تو صرف انسان نہ انسان نہیں جانوروں میں بھی یہ جذبہ آ جاتا ہے۔ صرف انسانوں میں ماؤں نے اپنے بچوں کو حسین پہ قربان نہیں کیا، جانوروں میں بھی جذبہ پیدا ہو جاتا ہے حسین سمجھ میں آنے کے بعد۔ ہرنی اپنے بچے کو لے کر آ رہی ہے، یہاں تو کیا گریہ ہوگا جو مسجد نبی میں گریہ ہوگا۔ ہر صحابی رو رہا تھا، یا رسول اللہ یہ ماجرا کیا ہے؟ رسول نے کہا میں جواب نہیں دوں گا، ہرنی سے پوچھو۔ ایک صحابی نے اٹھ کر ہرنی سے پوچھا کہ تم اپنے بچے کو کیسے لے کر آ گئی یہاں پر؟ روتے ہوئے ہرنی کہنے لگی کہ میرے دو بچے تھے، ایک شکاری شکار کر کے لے گئے، میں خوش تھی اپنے ایک بچے کے ساتھ، لیکن جیسے ہی نبی کے نواسے حسین نے کہا نانا مجھے بھی ایسا بچہ چاہیے، اللہ کی آواز ہرنی کو آئی، ہرنی اس بچے کو لے جا، کیونکہ کائنات میں ہوں دوست جیسا بس یہی ہے، اسے لے جا، میرا حسین رونے نہ پائے۔ اگر حسین رو دیا میں بھیڑیے کو تجھ پر مسلط کر دوں گا، اور تجھے بھی کھا جائے گا، تیرے بچے کو بھی کھا جائے گا۔ اللہ کو حسین کا رونا منظور نہیں، فاطمہ زہرا کو حسین کا رونا منظور نہیں۔ وقت ولادت نورانیہ قریب تھا، نبی حجرے میں داخل ہوئے اپنی بیٹی کے، دیکھا بلک بلک کے زہرائے مرضیہ رو رہی ہے، بیٹے گریہ کیوں کر رہی ہو؟ کہ بابا جس بچے کا نور میرے وجود میں ہے، میرے بطن اچھر میں ہے، ہر تھوڑی دیر میں رو رو کے کہتا ہے یا اماں انا الغریب و انا العطشان، اماں میں پردیسی ہوں، اماں میں پیاسا ہوں۔ زہرا ماں رو رہی ہے، بچے کی آمد سے قبل، حسین کی آمد سے قبل، حسین کی صدا میں گریہ زہرا ہو رہا، حسین رونے نہ پڑے۔ امیر کائنات رسول اللہ ہر ایک پسند نہیں کرتے حسین روئے۔ نبی جا رہے ہیں کسی غزوے پر، کسی جنگ پر، حجرے سے باہر نکلے، حجرے زہرا سے حسین کی رونے کی آواز آئی، سنیوں نے لکھا ہے، اہل سنت نے پکار کے کوچے سے گلی سے کہا یا فاطمہ اما تعلمی ان بکاءہ یؤذینی، فاطمہ بیٹے تمہیں نہیں معلوم حسین روتا ہے تو میں تڑپتا ہوں۔ امیر کائنات کا سر جیسے
انار کھل جاتا ہے ویسے کھلا ہوا ہے، خون بہ رہا ہے۔ حسین بیٹھے گریہ کر رہے ہیں، کہتے حسین گریہ نہ کرو، تم روتے ہو تو رسول اللہ روتے ہیں، تم روتے ہو تو زہرا روتی ہے، تم روتے ہو خدیجہ کبریٰ روتی ہے۔ عجیب جملہ کا اس جملے کو محفوظ کیجئے گا۔ میرے مولا حسین نے کہا یا ابتا انی تعلمت البکاء لأجلک، کائنات کا وہ مظلوم جس کے لیے ساری کائنات روتی ہے اسے حسین کہتے ہیں، اور حسین جس مظلوم کی خاطر روئے اسے علی کہتے ہیں۔ کہ بابا میں نے رونا سیکھا ہی صرف آپ کے لیے۔ اللہ اکبر، مظلومیت ہے امیر کائنات۔ آخری جملہ، حسن مجتبیٰ کے جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے دشت میں گر رہے تھے، حسین بیٹھے رو رہے ہیں، پکار کے کہا لا یومک یومک یا ابا عبداللہ، اے حسین ٹھیک ہے میں مظلوم ہوں، میرے جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے دشت میں گر رہے ہیں، لیکن جیسا مظلومیت کا دن عاشور کا دن ہے کوئی دن اس دن کے مانند نہیں۔ حسین تم بڑے مظلوم ہو، میری نگاہوں کے سامنے گریہ نہ کرو۔ اللہ کو حسین کا رونا منظور نہیں، نبی کو حسین کا رونا منظور نہیں، فاطمہ زہرا کو حسین کا رونا منظور نہیں، امیر صلی اللہ علیہ کو حسین کا رونا منظور نہیں، حسن مجتبیٰ کو حسین کا رونا منظور نہیں، کائنات کی کسی مقدس ہستی کو حسین کا رونا منظور نہیں۔ یہی حسین ہے جو کربلا کے تپتے میدان میں کھڑا روتا ہوا کہہ رہا ہے انا قتیل العبرات، میں وہ حسین جسے رولا رولا کے مارا گیا ہے۔ صبح عاشور سے عصر عاشور تلک ہر جنازے پہ جو اکیلا روتا رہا اور کا جنازہ اکبر بیٹے میرے ساتھ علی اکبر نے مرثیہ پڑھا، مقتل میں موجود ہے، میرے مولا نے ہر کی جنازے پہ بیٹھ کے گریا۔ کون سا صحابی ایسا ہے بتائیے اس کی جنازے پہ حسین نے گریا نہ کیا؟ جاؤ غلام حبشی، کالا غلام، ایتھوپیا سے آیا ہوا، افریقہ سے آیا ہوا، 4 معصوموں کا غلام ہے، ابو ذر کا غلام ہے، فضل بن عباس بن عبد المطلب کا غلام ہے، 150 درہم کی بھاری قیمت دے کے خریدا گیا، مہنگا ترین غلام ہے۔ حسین نے کہا چلے جاؤ جاؤ، لوگ کہیں گے غلام تھا زبردستی بھیج دیا، کہا نہیں مولا اچھے دنوں میں آپ کی برتن چاٹتا رہا، اب جب کڑا دن ہے تو چھوڑ کے چلا جاؤ۔ اجازت ملی، جان گئے، میں تفصیل نہیں پڑھ رہا۔ جان نے لشکر یزید میں سے 12 یزیدیوں کو واصل جہنم کیا۔ جب جان خاک کربلا پہ گئے تو یزیدیوں نے پتھر مارنا شروع کیے جان کو۔ اس کالے نے ہمارے 12 بندے مار دیے، پتھروں کی برسات میں زخموں سے چور۔ 94 سال کا بوڑھا ہے جان، 94 سال، زمین کربلا پہ گرا ہوا، چاروں طرف سے پتھر برس رہے ہیں۔ ان پتھروں کی برسات میں اچانک ہی جان کو محسوس ہوا شبنم جیسی کوئی لطیف شے جان کے رخسار سے ٹکرائی۔ بارے الہ، اس عالم غربت میں یہ کون میرے سرحانے پہ بیٹھا؟ اب جو جان نے آنکھیں کھولی تو دیکھا حسین جان کے سرحانے بیٹھا رو رہا۔ انا قتیل العبرات، میں وہ قتیل عبرات میں کشتے عشق جسے رولا رولا کے مارا گیا۔ اکبر کے جنازے پہ اپنا رخسار، اکبر کے رخسار پہ رکھ جو روئے اس باپ کو حسین کہتے ہیں۔ عباس کے لاشے پہ کبھی چھری مشت دیکھ کر، کبھی کٹا بازو دیکھ کر، کبھی تیروں بھرا لاشا دیکھ کر جو روئے اسے حسین کہتے ہیں۔ عباس کے لاشے سے اٹھے، کمر پکڑی، الآن انکسر ظہری، کمر ٹوٹ گئی، وقلت حیلتی، حسین بیچارہ ہو گیا۔ خیمگاہ تک حسین، آستین دیکھیے، یہ میری آستین سے آنسوں کو پوچھتے جاتے تھے، روتے جاتے۔ خیمے کے قریب پہنچے، میں کیسے بچاؤں زینب، تیری چادر کا محافظ نہ رہا، سکینہ تیرا سکا نہ رہا۔ عجیب عجیب کام ہے۔ حسین نے لفظوں کا سہارا نہیں لیا، ایک کام کیا۔ خیمگاہ کی زیارت اللہ سب کو نصیب کرے۔ پہلا خیمہ غازی عباس علمدار کا ہے۔ ایسے ہی حسین خیمگاہ ہے،
حسینی کے قریب پہنچے تو پہلا خیمہ مولا عباس کا خیمے کی ڈور کھینچی، خیمے کی ڈور جب کھینچی خیمہ زمین پہ گر گیا، حسین رونے لگے، یعنی بیویوں نہ خیمہ رہا نہ خیمے والا رہا۔ انا قتیل الابرات، میں وہ شہید جسے رولا رولا کے مارا گیا، اصغر کا ننھا لاشا لیے حسین روتا۔ آخری جملہ احمد تمام، وقت نماز قریب ہے، ساری کائنات میں حسین کے نام پہ رونے والے موجود ہیں، چپے چپے میں، گوشے گوشے میں، جہاں ذکر حسین ہوتا ہے وہاں لوگوں کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ میں نے اپنے آنکھوں سے عیسائیوں کو روتے ہوئے دیکھا، ہندوؤں کو روتے ہوئے دیکھا، میں نے مجلسیں پڑھی، میرے سامعین میں ہندو بیٹھے ہوئے تھے، عیسائی بیٹھے ہوئے تھے، آتش پرس بیٹھے ہوئے تھے جو بلک بلک کے حسین کے پاس آئے تھے۔ ساری کائنات روتی ہے حسین پہ۔ زیارت کا جملہ جو دکھتا ہے وہ بھی حسین پہ روتا ہے، جو نہیں دکھتا وہ بھی حسین پہ روتا ہے۔ آپ کو جان دیکھیں ساری کائنات میں آخری جملہ، جتنے رونے والے ہیں موت جب آئے گی، اللہ مرجعکم جمیعا فینبئکم بما کنتم تعملون، سب نے پلٹ کے اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے، وہ بتائے گا تم کیا کرتے رہے اس دنیا میں۔ کاش کہ اللہ یہ بتائے تم فقط حسین کو روتے رہے۔ جتنے رونے والے ہیں، جب سانسیں اکھڑنے لگتی ہیں، نظر کا عالم، جان کنی کا عالم، عالم احتضار، تھوڑی دیر بعد موت، اب آنسو خشک ہو جائے، اب آنکھیں رونے کو تیار نہیں، ہر آنکھ، بشری آنکھ ہے ہی ایسی، موت کے بعد پتھرا جاتی ہے، اب اس میں نمی باقی نہیں رہتی، اب آثار حیات ختم ہو جاتے ہیں۔ اکیلی وہ آنکھ جو سر کٹنے کے بعد بھی روتی رہی، حسین ابن علی کی آنکھ ہے۔ آخری جملہ جہمت تمام کر دی، شام کے دروازے پہ جب 3 دن علی کی بیٹی کو کھڑا رکھا گیا، جب پوچھتی تھی علی کی بیٹی کہ مجھے یہاں کیوں کھڑا رکھا گیا، جواب دیا جاتا تھا بلایا جا رہا ہے فلاں قبیلے کو، بلایا جا رہا ہے قاریان قرآن کو، بلایا جا رہا ہے فلانا پرچموں کو، بازار کا چراغا کیا جا رہا ہے، 5 لاکھ کا مجمع بلایا جا رہا ہے، مٹھائیاں تقسیم کی جا رہی ہے، شامیانے لگایا جا رہا ہے، چراغا کیا جا رہا ہے۔ سنتی رہی 3 دن علی کی بیٹی، آخری جملوں میں یہ بھی سننے کو ملا کہ شرابیوں کا مجمع بلایا جا رہا ہے۔ تڑپ گئی علی کی بیٹی، ایک لمحے کو پکار کے کہا کہ مجھے اس مجمع میں لے جایا نہ جائے، میں علی کی بیٹی ہوں، میں غیرت خدا کی بیٹی ہوں، جو مظہر غیرت خدا میں اس کی بیٹی ہوں، مجھ سے اس مجمع میں جایا نہ جائے گا۔ ان لوگوں کی نگاہیں اچھی نہیں، جب ظالم اسی بازار میں علی کی بیٹی کو داخل کرنے لگے، تڑپ کر علی کی بیٹی نے سر اٹھایا، اپنے آسرے، اپنے صاحبہ کٹے ہوئے سر کو دیکھا، نوک نیزہ پر حسین کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی، حسین کا کٹا سر رو رہا تھا، لیکن جیسے ہی بہن نے دیکھا حسین نے اپنی آنکھیں بند کر دی۔ آخری جملہ ختم ہو گئے بظاہر، ادھر حسین نے آنکھیں بند کی، آخری جملہ تڑپ کر علی کی بیٹی نے کہا یا خواہ لا تغمض عیناک وانظر الینا ماذا فعل بنا العدو، اے میرے ماجائے حسین اپنی آنکھوں کو بند نہ کرو، علی کی بیٹی کی غربت کا تماشا کرو، علی کی بیٹی کتنی غریب، لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سيعلم الذين ظلموا قال محمد أي منقلب ينقلبون۔ قال اللہ جواز محمد وآل محمد کا آج کی مجلس میں حدیث قصہ سوز خادم برسیہ سوز سلام اس کے بعد قدر حفیظ کے معروضات جس میں 8-10 آیتیں قرآن مجید کی، 20 سے 25 روایتیں کلام معصوم سے، فضائل امیر کائنات، مسائل مولانا حسین، سب کچھ پڑھا گیا۔ میرے پڑھنے کا بھی ثواب ہے، آپ کے سننے کا بھی ثواب ہے۔ ہمیں اِصالِ ثواب کی مجلس کی جو تھیم ہے وہ یہ کہ پڑھنے والے کے پڑھنے کا ثواب، سننے والے کے سننے کا ثواب، اس سب آپ نے نیت کیجیے۔ اللہ سید ممتاز حیدر زیدی ابن سید ایوب حسین زیدی کی روح کو ایصال فرمائے۔ ہم نے جو پڑھا خلوص کے ساتھ انشاءاللہ پڑھا ہوگا، اللہ اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس پڑھنے کا ثواب سید ممتاز حیدر زیدی کی روح کو ایصال فرمائے۔ آپ نے اتنے غور سے سنا، اس سننے کا، اس سماعت کا جو ثواب ہے، ذکر اہل بیت سننے کا ثواب، مسائل حسین سننے کا ثواب،
اللہ مرحوم سید ممتاز حیدر جدید کی روح کو احسان فرمائے. آل محمد و آل محمد کا ہم سب کی عاقبت بخیر فرما. ہمیں اپنے نفسوں کی طرف متوجہ رہنے کی توفیق عطا فرما. دوہا پڑھا جائے گا بھیا؟ نہیں پڑھا جائے گا. محمد و آل محمد کا ہم سب کے علم میں، عمل میں، تقویٰ میں اضافہ عطا فرما. آخر میں ایک مرتبہ پھر گزارش ہے کہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص سے ممتاز حیدر جدید میں سے ایک ایوب حسن جدید کی روح کو احسان کر دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. ذلک اللہ ربنا ذلک اللہ ربنا ذلک اللہ ربنا لا الہ. یہ واسطہ صاحب العصر والزمان کا ہم سب میں آپس میں جو ناچاقیاں ہیں، جو کیڑے ہیں، جو چپکلشیں ہیں، جو سازشیں جو ایک دوسرے کے لیے کر رہے ہیں، سب سے ہمیں محفوظ فرما. سب کے دلوں کو ایک دوسرے کے لیے صاف فرما. سرکار صاحب الامر کی خوشنودی کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمیں انسان بننے کی توفیق عطا فرما. اچھا انسان بننے کی توفیق عطا فرما. سرکار صاحب الامر کے صدقے میں اس قوم پر اپنا رحم و کرم نازل فرما. سرکار کے صدقے میں جو کچھ ہے وہ سرکار کا صدقے، جتنا اپنے ہونے پر یقین اتنا اس بات پر یقین. سرکار کے صدقے میں ہم سب کی عاقبت بخیر. سرکار صاحب الامر کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں ان کے عوام و انسان میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بجاہ محمد و عطرته الطاہرین. اپنی صحت و سلامتی کے لیے مل کے بلند ترین صلوات.